صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بخاری شریف کا باب نمبر 36 اور اس باب میں حدیث نمبر 48 اور 49 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ باب ایسا ہے کہ اس کا عنوان ہے مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو۔ باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر۔ اور اس باب میں امام بخاری احادیث نقل کرنے سے پہلے 2-3 اقوال نقل کرتے ہیں۔ پہلا قول ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی، کہ جب میں نے اپنے قول کو عمل کے ساتھ ملایا، یعنی اس موازنہ کیا، الا خشیت ان اکون مکذبا، تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میں جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ وقال ابن ملیکہ، اور ابن ملیکہ بھی ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی، کہ میں نے 30 اصحاب نبی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پایا، ان سے ملا، کلہم یخاف النفاق، ان میں سے سب جو تھے وہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ یخاف النفاق علی نفسی، اپنے نفس کے بارے میں انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم کہیں نفاق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے، ما خافہ الا مؤمن، کہ ایماندار جو ہوتا ہے وہی ڈرتا ہے، ولا امنہ الا منافق، اور اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے، یعنی اپنے ایمان کے چھن جانے سے یا ایمان کے نفاق میں مبتلا ہو جانے سے ڈرتا وہی ہے جو مومن ہے، اور بے خوف وہی ہوتا ہے جو کہ منافق ہے۔ وما یحذر من الاصرار علی النفاق والعصیان من غیر توبۃ، اور اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول سے وہ دلیل لاتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ سورہ ال عمران کی آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ تو ان 2 اقوال سے امام بخاری جو دلیل لائے ہیں کہ ایمان کا اس کا خطرے میں ہونا، اور مسلمان کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور وہ نفاق میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پہلا قول جو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ابراہیم تیمی جو ہے یہ تابعین کے فقہاء میں سے تھے، بہت پائے کے واعظ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ظالم حکمران حجاج بن یوسف نے ابراہیم نخعی ایک اور تابعی تھے، ان کی گرفتاری کا حکم دیا، اور سپاہی ہم نام ہونے کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو غلطی سے پکڑا گیا ہے، آپ ظاہر کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں رہا ہو جاؤں اور ایک اور بے گناہ جو ہے وہ سزا پائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی قید میں وہ 92 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ تو انہیں اپنے بارے میں اتنی فکر تھی کہ میں واعظ کہتا ہوں، درس دیتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ خود میرا حال کیا ہے، اور انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ میرا قول میرے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یعنی دیکھتا بڑا عالم، اور ان کا عمل دیکھیں کہ ایک مثال سے ہمیں ان کے عمل کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خیر خواہ تھے مسلمانوں کے، لیکن اپنے اعمال کی انہیں کتنی زیادہ فکر تھی۔ اسی طرح سے ابن ابی ملیکہ جو یہ بھی تابعین میں سے تھے اور مشہور عالم تھے، انہوں نے 30 صحابہ کرام کے حوالے سے اس فکر کا اظہار کیا کہ انہیں خطرہ تھا کہ ہم کہیں نفاق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ اکابر صحابہ کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کس طرح سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں آواز لگاتے پھر رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اور جب وہ گزر رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر مند ہوئے، کہنے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا حال بیان کیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کا مفہوم یہی ہے جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اگر یہ کیفیت برقرار رہے تو فرشتے تم سے بازاروں میں مسافہ کریں. یعنی ایمان کی کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کی فکر مندی اصل یہاں پہ بتانی مقصود ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھتے پھرتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ تھوڑے سے ایمان پر قناعت کر کے بیٹھے ہیں، اور قول و عمل کا مقابلہ پتہ نہیں ہم نے کبھی کیا بھی ہے کہ نہیں. تنہائیوں میں ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی دو رنگی زندگی پہ کبھی غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایمان کی فکر ضروری ہے. صحابہ کرام ایمان کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے تھے، انہیں اس کے قیمتی ہونے کا احساس تھا، اور اس لیے وہ ڈرتے رہتے تھے کہ یہ قیمتی متاع کہیں چھن نہ جائے اور کہیں اس میں کوئی رکھنا نہ ہو جائے. اگرچہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں تھے، اور یہاں پہ جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر آیا کہ فرشتوں کا ایمان تو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایمان چھننے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی دوسرا کوئی داعیہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو. لیکن انسان بہرحال انسان ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں بہترین انسان تھے صحابہ انبیاء کے بعد، لیکن فرشتے نہیں تھے. اس لیے انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی. گویا ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی ہم فکر کریں اور نیکیاں کر کے دیکھتے بھی رہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور نیکیوں کے تھالے میں کوئی ایسا سوراخ تو نہیں ہے کہ جس سے یہ نیچے گر کے ضائع ہوتی جائیں اور ہم بالکل بے پرواہ بن کے زندگی گزارتے رہیں. خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو دوسروں کے لیے درس بھی دیتے ہیں اور بہت سارا جو دین کا علم ہے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے تک پہنچے، ان سب کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی سب سے زیادہ. اور لیکن عام مسلمانوں کو بھی بہرحال فکر کرنی چاہیے اور قول و عمل کی مطابقت کو دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند اور پریشان ہونا چاہیے. اب اس باب میں جو 2 حدیث لائے ہیں امام بخاری، اس میں حدیث نمبر 48 اس کے دلیل میں ہے، اور اس میں ہے یہ حضرت شعبہ عن زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مرجعہ کے بارے میں. سألت ابا وائل عن المرجعہ. مرجعہ ایک فرقہ تھا جن کا خیال، ان کے جو عقائد تھے اس میں رجاء بہت زیادہ تھی، امید بہت زیادہ تھی، اور ان کا خیال تھا کہ بس اگر ایمان لے آئے ہیں تو آپ کوئی کبیرہ گناہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور دوزخ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، بس صرف ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. تو ان کے بارے میں جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں فقال حدثنی عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن مسعود مراد ہے جن کے وہ شاگرد تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے، مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے. یہاں جو اعتقادی کفر ہے وہ مراد نہیں بلکہ عملی کفر مراد ہے. تو مرجعہ کی جو سوچ تھی کہ بس جی ایمان لے آئیں اور اس کے بعد چاہے قتل کریں، چاہے گالیاں دیں، چاہے چوری کریں، ڈاکہ ماریں، کچھ بھی کریں، بس ایمان کو کچھ اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کے بارے میں ابو وائل سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے وہ بتائی کہ گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنے سے، قتال کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن سے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ موجود ہے. اس سے بھی یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ایمان گھٹتے بڑھتے رہنے والی چیز ہے، اور اعمال کے ساتھ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ ایمان کے سلب ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، اور اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ فاسق ہو جائیں یا کافر ہو جائیں. تو اس وقت ہمارا معاشرہ جس اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، گالی دینا تو بڑی بات سمجھی نہیں جاتی. ہمارے گاؤں دیہات میں بڑی بڑی گالیاں تقیہ کلام کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور قتل و غارت تو اس وقت ایسے ہے کہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی سینکڑوں مسلمانوں کو مار کر خودکش حملہ کرنے والا جنت کی امید رکھتا ہے. تو یہ عجیب سی اس وقت صورتحال ہے عالم اسلام کی اور پاکستان کی، جس میں ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے کہ کیسا اسلام ہے، کیسا ایمان ہے، اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور کس قدر ہم اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کفر کی طرح قرار دے رہے ہیں اور فسق قرار دے رہے ہیں اس طرح کے اعمال کو. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم
ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں۔ معاشرے کی اصلاح جو ہے کفر، فسق اور گالم گلوچ اور قتل و غارت اور اخلاقی انحطاط سے قرآن و حدیث سے ہی ممکن ہے۔ تو ہم اپنی سے پوری کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکیں اور معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں اس وقت پھیل چکی ہیں ان کو دور کر سکیں، اور اپنے اپنے طور پہ ہم جہاں تک بھی ان حدیث کو اور اس روشنی کو پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ دو مسلمانوں کی زبانی لڑائی کی وجہ سے کس طرح سے برکات اٹھا لی گئیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، خرج یخبر بلیلۃ القدر، کہ میں نکلا تھا گھر سے، اپنے حجرے سے نکلے تھے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دیں۔ فطلح رجلان من المسلمین، لیکن میں نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی خرج لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو نکلا تھا کہ آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں۔ وَإِنَّهُ طَلَاحَ فُلَانَ وَفُلَانَ، کہ لیکن یہ فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے۔ فرفعت، پس وہ علم جو تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، پس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْتَمِسُوهَا فی السبع والتسع والخمس، کہ اب تم اس کی تلاش کرو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات کو اس کو ڈھونڈا کرو۔ تو مطلب اس حدیث سے یہ ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو اس وقت دو صحابہ یا دو افراد جو ہیں وہ مسجد میں کھڑے کسی بات پہ تکرار کر رہے تھے، اور ان کی اس گفتگو میں لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کی وجہ سے جو علم تھا، لیلۃ القدر کی جو خبر تھی، وہ اٹھا لی گئی، بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے۔ تو یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ دو مسلمانوں کی باہم تو تکار اور زبانی کلامی لڑائی جو ہے اس سے بھی اتنی بے برکتی ہوئی کہ ایک اہم خبر اگر وہ سب مسلمانوں کو پتہ چل جاتی کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اور سب اس رات کی عبادت سے بہت سارے فوائد حاصل کر لیتے، لیکن اس کا علم جو تھا وہ اٹھا لیا گیا اور بھلا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی جہاں پچھلی حدیث میں گالی دینے کو فسق اور قتال کو کفر قرار دیا گیا، یہاں پہ صرف لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو برکتیں اٹھا لی گئیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی فکر کریں، باہم اتحاد اور اتفاق پہ توجہ دیں، یہ فرقہ پرستیاں اور تعصبات اور اپنے اپنے جو نقطہ نظر ہے اس پر ڈٹ جانا اور اس پر ڈٹ کے دوسروں کو کافر بھی قرار دینا اور ان کے قتال تک پہ تیار ہو جانا، اور یہ سمجھنا کہ بس باقی سب منافق ہیں اور باقی سب کافر ہیں اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ درس حدیث کی تیاری میں مختلف کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں میرے پیش نظر جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ بریلوی فکر کی کتابیں ہیں، کچھ اہل حدیث کی ہیں، اور آپس میں وہاں پہ بھی بعض تو بڑی اچھی کتابیں ہیں جہاں پہ کسی نے تکرار کی اور آپس کی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی ہوتی، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک فریق نے دوسرے کو بالکل نیچا دکھانے کے لیے ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہیں وہ غلط ہے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ ہم علم کو بیان کریں لیکن آپس میں لڑیں نہیں، اور اسی طرح سے جو عامت الناس ہیں ان کی بھی جو کیفیت ہونی چاہیے کہ لسانی تعصبات، فرقہ وارانہ تعصبات اور جتنی دوسری بھی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو لڑانے والی ہیں ان سب سے بچیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دوسروں کو کافر قرار دینے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود اس بات کو سوچیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہمارے علم اور عمل کا فرق، ہماری قول اور عمل کا فرق وہ ہمیں فسق میں مبتلا کر دیتا ہو یا ہمارا ایمان ہی سلب ہو جانے کا خطرہ ہو۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے منافقین کی علامات پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ ہے جو منافقین کی علامات بتاتا ہے، سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ ہے، سورہ نور کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی طرح سے دوسری صورتوں کے اندر بھی نفاق کی علامتیں جو بیان کی گئی ہیں، تو ہم ان کو پڑھیں اور اس بات کی فکر کریں کہ یہ علامات اور یہ مرض ہمارے اندر نہ آنے پائے،
اور بکثرت اللہ سے دعا کریں، اللہم اعوذ بک من النفاق، اللہ ہم تجھ سے نفاق سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اعوذ بک من النفاق۔ اور آپس میں باہم اتحاد اور اتفاق رکھیں، خصوصاً گالی دینے سے اجتناب کریں، کہیں ہم فاسق نہ ہو جائیں، اور دیگر چیزیں، دیگر اعمال جو فسق کی علامات ہیں ان کو بھی پڑھیں اور اس سے بھی بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی مضبوطی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے، قرآن و حدیث سے ایسا ایک تعلق بنائیں کہ جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہو، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اور دوسروں کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آخر وقت تک ایمان میں استقامت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں کفر، فسق اور نفاق ہر چیز سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔